امام اگر حکومت چاہتے مدینہ میں رہ کر اپنی خلافت کا اعلان کر سکتے تھے یا نہیں؟ وہاں سب صحابہ موجود، دوسرے لوگ موجود، آپ کے سارے حامی وہاں موجود، امام کے پیش نظر اقتدار نہیں تھا۔ اگر آپ کو اقتدار چاہیے ہوتا آپ کبھی مدینہ نہ چھوڑتے، مگر ان کے پیش نظر اقتدار نہیں تھا۔ یہ مدینہ آپ کو کس قدر پیارا تھا مگر آپ کو چھوڑنا پڑ گیا۔ ہاں نگاہ غور سے دیکھ اے گروہ مومنی، جا رہا ہے کربلا خیر البشر کا جانشین، آسماں ہے لرزہ بر اندام جنبش میں زمین، فرق پر ہے سایہ افغن شاہ پر روح الامین، اے شگوفو السلام، اے خفتہ کلیو السلام، اے مدینہ کی نظر افروز گلیو الوداع۔ امام علی مقام مدینہ منورہ سے نکلے، مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں۔ یزید کو اطلاع ملی، گورنر مدینہ ولید بن عتبہ نے امام کو گرفتار نہیں کیا بلکہ جانے دیا۔ اس نے پوچھا تم نے کیوں نہیں ان کو پکڑا؟ اس نے کہا صرف آپ کی خاطر میں نواسہ رسول کی بے ادبی نہیں کر سکتا تھا، وہ آل رسول ہے، نبی کے شہزادے ہیں۔ اس نے کہا میں تمہیں گورنری سے ہٹاتا ہوں، ان کو معزول کر دیا گیا۔ اس کی جگہ عمر بن سعید اشدق مدینے کا حکمران بنا دیا گیا۔ حاکم مکہ یزید بن یحییٰ تھے، ان کو بھی ہٹا دیا گیا۔ ان کی جگہ عمر بن سعید بن عاص کو گورنر بنا دیا گیا۔ امام مکہ پہنچے، مکہ والوں نے آگے بڑھ کر خوش دلی سے استقبال کیا۔ مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، نخل بستان نبوت کے ثمر آئے ہیں، جن سے روشن ہے جہاں وہ قمر آئے ہیں، واہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں۔ مکہ والوں کے لیے بڑی خوش بختی کہ امام آتے عمرہ کر کے چلے جاتے، اب ہمارے پاس رہنے آئے ہیں، وہ بڑے خوش ہوئے۔ جب امام مکہ پہنچے، حضرت علی کے زمانے میں دارالخلافہ کوفہ تھا عراق میں، ان کو پتہ چل گیا عراق والوں کو کہ امام پاک نے یزید کی بیعت نہیں کی، اس کو امیر تسلیم نہیں کیا، اور مکہ مکرمہ آ گئے، انہوں نے خط لکھے۔ اس زمانے میں یہ ٹیلی کمیونیکیشن کا جو آج کا نظام ہے یہ نہیں تھا، میں بتا چکا، اونٹ گھوڑوں پر سفر، پیدل سفر۔ خط آئے آپ کے پاس 1 2 3 4 5، ہمارے اہل سنت کی روایات کے مطابق 150 خط آیا۔ کتنا؟ اس زمانے میں 150 خط بھی کوئی معمولی بات نہیں۔ شیعہ کتابوں کے مطابق 12,000 خط آئے، ان کی کتابوں میں 12,000 لکھے ہیں۔ ان خطوں میں کیا لکھا ہوتا تھا ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی، اس کو امیر تسلیم نہیں کیا، وہ واقعی اس لائق نہیں، ہم آپ کو اپنا امیر اور امام سمجھتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی فرما برداری کرنا چاہتے ہیں، آپ مکہ نہ ٹھہریے، ہم آپ کے باپ کے بھی شیعہ، آپ کے بھائی کے بھی شیعہ، آپ مکہ نہ ٹھہریے، یہاں آ جائیے، ہم آپ پر جان بھی قربان کریں گے، مال بھی قربان کریں گے، آپ کی بیعت کریں گے۔ اس طرح کے خط آنے لگے۔
پھر خطوں کا مضمون بدلنے لگا. اگر آپ نے ہماری دعوت قبول نہیں کی مجبوراً ہمیں یزید کی بیعت کرنی پڑے گی. کل قیامت کے دن اللہ نے اگر پوچھ لیا تو ہم کہہ دیں گے ہم نے نواسہ رسول کو دعوت دی تھی, انہوں نے ہماری دعوت قبول نہیں کی, مرتا کیا نہ کرتا, ہمیں یزید کی بیعت کرنی پڑی. پھر ہماری بیعت کا وبال بھی آپ پر ہوگا, آپ کو جواب دینا ہوگا. پھر وفد آنے لگے, لوگ گروپ بن کر آنے لگے, ڈیلیگیشن آئے, 4 کا گروپ, 10 کا گروپ, 15 کا گروپ. انہوں نے بھی آ کر قسمیں اٹھائیں, جان مال قربان کرنے کا یقین دلایا. امام علی مقام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. کیا کیا؟ اونچی باتیں میری یاد رکھنا, بھول نہ جانا. مشورہ کیا, کیا کروں, میرے پاس یہ خطوط آئے, یہ وفود آئے, یہ صورتحال ہے. سب نے کہا کہ کوفہ نہ جائیے گا. کوفہ, اونچی بولے, کوفہ والے بھروسے کے لائق. ایک صحابی کا قول دکھا دو کہ اس نے یہ کہا ہو کہ آپ جو کھڑے ہونا چاہتے ہیں, یزید کے خلاف خروج کرنا چاہتے ہیں, یہ درست نہیں, آپ کو چاہیے چپ کر کے بیٹھیں یا اس کی بیعت کریں ورنہ خاموش رہیں. نہیں کہا تو اتنا کہ کوفہ والے بھروسے کے لائق. آج یزید کے حامی کہتے ہیں صحابہ نے روکا, پھر بھی امام نہیں رکے, تو صحابہ نے کیوں روکا یہ بھی تو بتاؤ نا. صحابہ نے اس لیے نہیں روکا کہ امام کا نکلنا غلط ہے, انہوں نے اس لیے روکا کہ کوفہ والے بھروسے کے لائق. بات سمجھ میں آ گئی. امام نے اس کے لیے اتمام حجت, تاکہ کوئی اور اعتراض کی گنجائش نہ رہے, اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا. تو میرے بھائی ہو, میرے قرابت دار رشتہ دار ہو, میں تم پر بہت زیادہ اعتماد کر سکتا ہوں, میرے نمائندہ بن کر کوفہ جاؤ اور وہاں جا کر بچشم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو, تسلی کرو, اور پھر مجھے خط لکھنا یا آ کے بتانا تو میں بھی آ جاؤں گا. یہ اتمام حجت ہو رہا ہے تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے. حضرت مسلم بن عقیل کو آپ نے خط لکھ کر دیا کوفہ والوں کے نام کے, کوفہ والوں میں یہ تمام تفصیل پڑھنی ہو میرے والد صاحب کی کتاب شام کربلا, ایک ایک بات کا حوالہ, کون سی بات کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس کے حوالے کے ساتھ. یہ اردو میں آپ کو اس موضوع پر اس سے بہترین کتاب نہیں ملے گی. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں سنا رہا, وہ لوگ جو کہتے ہیں کمنٹری کر رہے ہیں, کتابوں سے باقاعدہ جمع کر کے ذمہ داری سے بات ہو رہی ہے.